ہمارے تو فرماتے ہیں حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اگر نفس کو بہلایا کرو تو نفس کو بہلا کے یہ چاہے اس سے معاملہ کر لو کہ ٹھیک ہے بھائی رمضان تک تجھے ذرا غیر شریک ہوگی اور ان چیزوں سے تجھ کو روکیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا، پھر دیکھ لینا عید کے بعد، یعنی یہ مقصد خدا نہ کرے کہ عید کے بعد کرنا جائز کر لینا چاہیے۔ تو مطلب کہ بہلانے کے لیے اگر تم اتنا بھی کر لو تو یہ عزم کر رہا ہوں میں 1 مہینے کے آگے کی بات بعد میں دیکھی جائے تو 1 مہینے پابندی کر لو، 1 مہینہ پابندی کر لو گے تو حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سن لو۔ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو وعدہ یہ ہے کہ اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے، یہ وعدہ ہے۔ تو ایک مرتبہ رمضان کو سلامتی سے گزارنے کا وعدہ کر لو، عزم کر لو، ارادہ کر لو، ارے کچھ مشکل نہیں ہے، انسان کی ہمت کرنے کی دیر، انسان کے عزم کرنے کی دیر۔ اللہ جل جلالہ نے اس عزم اور ہمت میں بڑی طاقت رکھی، ایسے ایسے کام کر جاتا ہے اس ہمت اور عزم کے بدولت کہ عام حالات میں اس کا انسان تصور کرے تو ناممکن معلوم ہو، لیکن ہمت کرتا ہے کر گزر۔ آخر چاند کو پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ ہمت سے پہنچ گیا۔ کوئی پہلے کہتا کہ میں پہنچ گیا تو لوگ ناممکن کہتے، یہ تو ناممکن ہے۔ اب بھی بعض لوگ ہیں جو ماننے کو بھی تیار نہیں، لیکن پہنچ گیا۔ کاہے سے پہنچا؟ ہمت سے پہنچا، عزم سے پہنچا، محنت سے پہنچا، کوشش سے پہنچا۔ تو اللہ جل جلالہ نے انسان کی ہمت میں اور عزم میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ عزم کر لو کہ بھائی اس رمضان کے مہینے میں تو یہ کام ہونا نہیں ہے۔ آنکھ کی حفاظت ہوگی، زبان سے کوئی کلمہ خلاف شرع نہیں نکلے گا، اور کان میں کوئی غلط بات نہیں پڑے گی، اور فضولی اس کا راستہ یہی ہے کہ فضول مشغلے سے اجتناب کرو، کیونکہ جب آدمی فضول کسی مشغلے میں پڑتا ہے، فضول مجلس آرائی کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر مبتلا ہو بھی جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر حتی الامکان زیادہ مجلسوں سے، زیادہ مجلس آرائی سے اس سے بھی پرہیز کرو، اور اپنا انفرادی زندگی گزارو جتنا ہو سکے تاکہ محفوظ رہے۔